اب اس آیت میں یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی اور نصارہ اور صابی اور جو ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر کام کیے نیک، اور تو ان کے لیے بدلہ ہے اللہ کے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے نا ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لائے تھے، جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کو یہودی بولتے ہیں، یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور جو نصارہ تھے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے، یہ نصارہ تھے۔ یعنی ہادو جو ہیں یہ یہودی کو لیے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سے تھے۔ آمنو جو ہے ایمان لانے والے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ان کی امت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہادو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اور جو ہیں یہ نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، اور یہ جو صابی تھے یہ تھے بے دین لوگ تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا، یہ دین سے منہ موڑنے والے تھے، یعنی اگر کسی جگہ پہ ہیں تو وہ دوسری طرف چلے گئے، کسی اور دین میں چلے گئے، مطلب ان کا کوئی ایک دین نہیں تھا، یہ صابی وہ لوگ ہیں۔ اور پھر ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور روز قیامت پر، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ کے پاس بدلہ ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی نام، خاندان، نسل کی بڑائی کی غلط فہمی کو دور کیا، اور یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک نام اور لقب کی کوئی چیز نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اور ان کے ہاں کسی مخصوص نسل یا مخصوص خاندانی عزت اور امتیاز قابل اعتبار نہیں۔ لوگ خواہ وہ کسی بھی نسل یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ ان کا کچھ بھی لقب ہو، ان کی نجات کے لیے دو ہی باتیں ہیں کہ وہ اللہ اور آخرت کو مانے اور وہ نیک عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ موسیٰ کی قوم سے تھا تو اس کو اللہ پاک انہیں جنت ملے گی، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے تو وہ جو مرضی گڑبڑ کرتا رہے، برائیاں کرتا رہے تو اس کو اللہ پاک جنت دیں گے، نہیں۔ ہر بندہ چاہے وہ جس بھی قوم سے تھا، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، چاہے عیسیٰ کی قوم سے تھا، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے تھا، جب تک اس میں وہ یہ دو باتیں نہیں جو اللہ پاک نے خود فرما دی اس میں، کہ جب تک اس میں یہ دو باتیں نہیں ہیں وہ اس میں جو ہے نا وہ اللہ کے وہ نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دو باتیں کون سی ہیں؟ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اور نیک کام کرنا۔ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ یقیناً اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر روز قیامت پر ہمارا ایمان ہے تو ہی ہم نیک عمل کریں گے نا۔ یہ تو پڑھی لکھی بات ہے، ہمیں پتہ ہے ایک جزا سزا کا دل ہونا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے جو اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے ہم انسانوں کو، اور اوپر سے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، تو ہمیں اللہ پاک نے دو راستے دکھا دیے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے ایک شعور دیا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں یہی ڈفرینس ہے کہ جانوروں کا بھی وہی روٹین ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، میرڈ لائف بھی ہوتی ہے، مطلب سب کچھ ہے، لیکن ان میں شعور نہیں ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے شعور دیا ہے، یعنی شعور ہوتا ہے صحیح اور غلط کی پہچان۔ اللہ پاک نے ہمیں کھلی چھٹی بھی دی ہے کہ جاؤ جو مرضی کرو، دونوں راستے تمہارے سامنے، تم چاہو تو تم سیدھے راستے پہ چلتے جاؤ جو سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ اگر تم دیکھو دو راستے، ایک راستہ سیدھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس راستے میں دائیں بائیں جو ہے نا وہ دروازے بنے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے اگر تو ہم یہ کہ اللہ کی طرف توکل کر کے چل رہے ہیں تو سیدھے جائی جا رہے ہیں تو ہم سیدھے ہی جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں بس آ رہے ہیں کہ دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے، نہیں ادھر سے میوزک کی آواز آ رہی، دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، ادھر سے کچھ اور آوازیں آ رہی، چیک تو کریں۔ وہ راستے جب ہم ادھر جائیں گے میوزک کی آواز سن کے، تھوڑا سا اٹریکشن ہی ہے نا، پردے کے پیچھے کیا ہے، ہم جائیں گے ادھر، پھر ہم تھوڑا سا بھی جائیں گے ہمیں اور کچھ ذہن میں آئے گا، تھوڑا سا آگے جائیں گے، تھوڑا سا مطلب پھر آہستہ آہستہ کرتے ہیں ہم پھر برائیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلتے جائیں گے تو چلتے جائیں گے، تو اگر ہم برائیوں کی طرف چلتے جائیں گے تو ہم آگے بڑھتے بڑھتے ہی چلے جائیں گے نا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، جو راستہ ہمیں اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ اگر ہم سے کچھ، ہم ظاہری بات ہے انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس میں ہمیں توبہ کا راستہ دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں چاہیے ہم اسی وقت توبہ کریں، 2 نفل پڑھیں توبہ کے، اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے توبہ کر لی ہے تو اگر دوبارہ ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم اللہ پاک ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم اب کیسے کریں، کس منہ سے کریں؟ نہیں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ اے بندے، تیرے پاس پہاڑ جتنے بھی گناہ ہو جائیں اور تو میرے پاس آ کے توبہ کر تو میں تجھے بخش دوں گا۔ ہاں، اور ایک توبہ ہاں، اور توبہ کا کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تو ظاہری بات ہے 99 قتل کر چکا ہوں، تو کیسے میں بخشا جاؤں گا؟ وہ ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، بہت بڑے لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ کسی کوئی ایسا بتاؤ جو مجھے بتائے کہ میں اللہ پاک مجھے بخش دے، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں اوپر جا کر بہت بڑے بزرگ ہیں، سال ہا سال سے جنگل میں رہ رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو رستہ بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا آپ بخشے جاؤ گے۔ تو وہ جاتا ہے بہت دور جاتا ہے، اس کے پاس جا کے تو کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے؟ تو بزرگ آگے سے کہتے ہیں کہ 99 قتل کر دیں تو بڑا مشکل ہے، اتنے قتل کیے ہیں اللہ پاک، اتنے گناہ تمہارے سر پہ ہیں تو بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، چل جہاں 99 کے میں 100 ہی کر دیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ تو وہ پھر اور لوگوں سے پوچھتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے دل میں ایک توبہ کا جذبہ ہوتا ہے نا، پھر لوگوں سے پوچھتا پھر وہ اس کو کوئی اور بتاتے ہیں، دور دراز کوئی بزرگ۔ اب وہ نا جاتا ہے ادھر، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ نا اس نے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم توبہ کر لو، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک تمہیں جتنے بھی گناہ کیے نا اللہ پاک بخش دیں گے، تم دل سے پکی سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو تو اللہ پاک تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، وہ نا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں دور گیا ہوتا ہے نا، کہتا ہے میں اپنے شہر جا رہا ہوتا ہے، واپس توبہ کر لیتا ہے اللہ سے معافی مانگ کے، تو اپنے شہر واپس جا رہا ہوتا ہے، تو رستے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب جی دونوں طرف کے فرشتے آ جاتے ہیں، کس نے توبہ کی تھی تو اس نے ادھر سے گناہ گار تھا، وہ کہتے ہیں پھر کہ جگہ ناپ لیتے ہیں، جس جگہ سے اس نے آدھا اگر رستہ ہو گیا توبہ والی سائڈ پہ ہوا تو اس کی توبہ قبول ہے، اگر گناہ والی سائڈ پہ ہو تو گناہ، کچھ اس طرح کا نا واقعہ ہے۔ اب پورا میرے ذہن میں صحیح نہیں آ رہا، لیکن وہ جب وہ دیکھتے ہیں ناپتے ہیں تو ایک بالشت وہ توبہ والی سائڈ پہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر رہی، تو اللہ پاک نے ہمارے دکھاوے کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک اسی وقت ہی اس کی توبہ تو قبول کر لیتے ہیں جب وہ دل سے آ کر اس نے توبہ کر لی تھی۔ ہاں جی، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہمیں بخشنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ پاک عدل کریں، انصاف کریں، تو پھر ہم نہیں بخشے جائیں گے، کیونکہ انصاف میں ہم صرف اپنی آنکھوں کا، ہمارے اپنے جسم کے ایک اعضاء کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی ایک بزرگ تھے، بہت دیندار تھے، ساری زندگی انہوں نے دین پہ گزاری، روزے رکھے ہیں، راتیں جاگی ہیں، قیام کیے ہیں، اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کو تھا کہ میں بہت دیندار ہوں تو میں تو انشاءاللہ بخشا ہی جاؤں گا۔ تو وہ نا جب وہ فوت ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی ایک آنکھ ایک ترازو میں رکھی اور ان کی ایک نیکیاں سارے ترازو میں رکھی، تو آنکھ کا ترازو بھاری تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ پاک میں نے تو ساری زندگی یہ روزے رکھے ہیں اور رات جاگ کے آپ کی عبادت کی ہے، تو آپ جو ہے نا مجھے اس طرح ایک آنکھ کا بھی مطلب ترازو بھاری، تو اللہ پاک نے کہا تم میری ایک آنکھ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے، یہ تو میری رحمت ہے کہ میں بخش دیتا ہوں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ روزے قیامت 2 لوگ ہوں گے، ایک بہت گناہ گار ہوگا، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، ایک بڑا گناہ گار ہوگا، تو وہ جب اللہ پاک اس کا نام پکاریں گے تو وہ کہے گا ہائی میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں، میں تو ساری زندگی گناہ کی ہیں، وہ دوڑ کے دوزخ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا کہ میرا تو ٹھکانہ یہ ہے، تو اللہ پاک اس کو آواز دیں گے۔ ایک بہت نیک ہوگا تو وہ کہے گا جی میرا ٹھکانہ جنت ہی ہے، وہ چلتا چلتا جنت کی طرف جانا شروع ہو گیا، تو اللہ پاک دونوں کو آواز دیں گے، تو اللہ پاک اس کو آواز دے کے پوچھیں گے ہاں بھائی تم کیوں دوڑ کے جا رہے ہو، میں نے جو تمہیں بلایا ادھر آؤ، تو وہ کہے گا یا اللہ پاک
میں اتنا گناہ گار ہوں، ساری زندگی میں نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ پاک میں کس منہ سے آپ کا سامنا کروں؟ مجھے پتہ ہے دوزخ میرا ٹھکانہ ہے، تو میں اس لیے خود ہی ادھر چلا گیا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، میں تمہاری اسی بات پہ کہ تم نے سوچا کہ میں کیسے اللہ کا ہوں، اللہ پاک تو معاف کرنے والے ہیں، تو تمہیں میں جنت میں بھیجتا ہوں۔ اور وہ جو جنت میں جا رہا تھا، اللہ پاک نے کہا تجھے اتنا تکبر آ گیا کہ تم اپنی جو دین دنیا میں کیا ہے تو اس پہ تجھے اتنا تکبر آ گیا کہ تم نے سمجھا میں جنت میں چلا جاؤں گی۔ اپنے مال پہ نہیں ہم نے جنت میں جانا، ہم نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ باقی یہ کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم نیک عمل کریں، کوشش کریں ہم اپنی زندگیوں کو نیکی کی طرف لے جائیں، ہم کوئی ایسا نہ کرے کام جس میں اللہ پاک کی ناراضگی ہو، تو اس میں پھر یہ کہ اللہ پاک کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ یہ کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ پاک ہم سے راضی ہوتے ہیں تو پھر دنیا بھی راضی، اور پھر سارا کچھ ہی سیدھا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ پھر یہ اس میں ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ کہ جب اللہ پاک انہیں بدلہ دیں گے جنت میں، تو انہیں جو دنیا میں انہیں غم ملے ہوں گے وہ بھول جائیں گے لوگ۔ جب اللہ پاک انہیں بدلہ جنت کا دیتے ہیں دیں گے تو یہ جو لوگوں کو دنیا میں غم اور دکھ ملے ہوں گے تو وہ سب غم ان کو بھول جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایک اور سینس میں یہ اس طرح آتا ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور ہم اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں جگہ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں جگہ کر جاتی ہے پھر ہمیں کسی کا خوف نہیں رہتا، پھر ہم یہی سوچتے ہیں یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، پھر جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ہمارے دل سے کوئی خوف کوئی غم سب دور ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہمیں جب ایمان ہمارا پختہ ہو جائے گا کہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، جو ہماری زندگی میں کرائسس بھی آ رہے ہیں، جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہی پختہ ہے، تو پھر ہمیں خوف کس بات کا۔ تو ایک اور بات یہ کہ ہمیں جو خوف لوگوں کا آتا ہے، لوگ ایسے نہ کہیں، لوگ ویسے نہ کہیں، پھر وہ بھی خوف ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے ہیں لوگوں کا کام ہی ہے وہی نا، بس اللہ پاک ہماری اعمال کو قبول کرے تو ہمیں یہ کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اللہ پاک یہ دیں گے کہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا میں بھی اللہ پاک جو ہے نا، جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو عزت دیتے ہیں۔ بعد کے معاملات تو بعد میں ہیں، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو عزت دیتے ہیں، دوسرے کے دلوں میں اللہ پاک ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے نا تو اللہ پاک ہماری محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اگر ہم اللہ پاک سے تھوڑا ہم جب اللہ پاک سے ہم جب اللہ پاک کی محبت ہمارے دل میں بس جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی کچھ کہے، یا کچھ کہہ بھی دے تو یہ ہوتا ہے کہ شکریہ، کہ وہ ہمارے سب خوف سب دل سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات اس میں آتی ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ کاش ہم ایسا ہوتا تو ایسے کر لیتے، ہم ایسے نہ کرتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، اب وہ نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا۔ یہ کاش کا لفظ جو ہے نا یہ بھی شرک میں شامل ہے، اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری لوگوں کی زندگیوں میں بہت شامل ہو گیا کہ ہمیں ایسا ہوتا تو ہم ایسے کر لیتے، ہمیں اس ٹائم یہ ہوتا تو وہ کر لیتے۔ کاش جو ہے یہ آتا شرک میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں کاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی محبت جب ہمارے دلوں میں بس جاتی ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں رہتا، دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا کسی بات کا۔ اللہ پاک پھر ہمیں صبر بھی دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمیں جب ہم اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں پھر اللہ پاک جو دنیا کے غم ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تو جنت مل گئی ہے، پھر اللہ پاک ادھر اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں، سب کو جنت میں جگہ دیں، آمین۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، نہ ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، اقرار، اور ورفعنا
رفت ہوتا ہے، یہ رفعنا ہوتا ہے رفت سے، رفت ہوتا ہے بلندی. فوقکم تم پر، طور پہاڑ، خذو پکڑو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، اور وذکروا ذکر کرو، ما جو فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم تتقون ڈرو. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا کہ ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس میں مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو. اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، جب اللہ پاک نے، جب ہم لوگ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، میں نے پہلے بھی اس واقعہ کا ذکر ہوا ہے، تو اللہ پاک نے تمام لوگوں کی جو تب سے لے کے قیامت تک ہے تمام کے ارواح کو اکٹھا کر کے ادھر اکٹھا کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان سے عہد لیا تھا کہ الست، تم اس کا بولتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو وہاں اللہ پاک نے ان سے اقرار لیا تھا کہ تم میرے دین پہ چلنا اور میرا کہا ماننا. تو یہ وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک یاد کرا رہے ہیں. جی جی جو ہے نا سید الاستغفار، اس کو کہتے ہیں بڑی ایمان بڑے ہونے کی کوشش ہے، اس کے بارے میں اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تیرے سے اپنے دین میں قائم ہوں. تو یہ کیا وہی عہد؟ ہاں جی، اس میں ہاں جی یہ وہی عہد ہے جو اللہ پاک نے ہم سے لیا تھا، کیا تھا. اور یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا، یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے نا، قرآن پاک بھی اب اس کے بعد بھیجا ہے نا اب کے دور کے لیے، کہ یہ بھی اس میں عہد ہی ہے نا اللہ پاک کے، ہمیں کتابوں پہ ہم ایمان لائیں، ہم آخرت پہ ایمان لائیں، ہم رسولوں پہ ایمان لائیں، ہم نیک عمل کریں. یہ بھی عہد میں ہی شامل ہے نا ساری باتیں، کہ ہم ان سب پہ عمل کریں گے تو ہی اللہ پاک ہماری بخشش فرمائیں گے نا. اس میں جو عہد آتا ہے وہ اسی عہد کی بات ہے. ہاں جی اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی آ سکتا ہے تو یہ بھی آ سکتا ہے، یہ دونوں عہد اس میں آ سکتے ہیں نا. یہ قرآن پاک جو ہم نے دیا ہے اس میں بھی اللہ پاک نے وہ ہمیں عہد ہی یاد کرا رہے ہیں نا، کہ اس میں بھی وہ عہد ہی بتایا کہ میرے راستے پہ چلو، نیک عمل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ. وہ اس کتاب میں اللہ پاک نے بار بار، یہ بھی اس میں بھی عہد ہی ہے نا جو اللہ پاک ہم سے لے رہے ہیں، اور ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے نا. تو اس میں بھی وہی بات ہے. اب اس میں اللہ پاک انہیں یاد کرا رہے ہیں کہ جو میں نے تم سے عہد لیا تھا تو تم وہ یاد کرو، ٹھیک ہے. اس میں اللہ پاک نے اس ٹائم جو ہے نا، وہ جو جس پہاڑ کے نیچے وہ لوگ کھڑے تھے نا، پوری امت کے جو لوگ اس پہاڑ کے نیچے، جبل سینا اس کو بولتے ہیں، جو ادھر ہی جزیرہ سینا میں جو پہاڑ تھا اس کے نیچے کھڑے تھے. جب کچھ لوگ کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ اوپر گئے تھے تو وہ نیچے کھڑے کر کے گئے تھے ان کو، کچھ اس واقعے کو بولتے ہیں، کچھ ویسے کہتے ہیں کہ ادھر وادی سینا میں ہی جو تھے، جب یہ قوم نافرمان ہو گئی تھی نا، بالکل ادھر کا بھی دروازہ ادھر کا کھول دو ذرا، یہ بھی کھول دو، ادھر کا کھڑکی کھول دو. جب وہی قوم نافرمان ہو گئی تھی نا، بالکل یہ حد سے بڑھ گئی تھی، تو پھر اللہ پاک نے پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے نا، پورے پہاڑ کو اس قوم کے اوپر معلق کر دیا تھا کہ تم لوگ میری بات مانتے ہو کہ یہ پہاڑ میں تمہارے اوپر گراؤں. اب وہ قوم اس ٹائم ڈر کے اللہ کے خوف سے ساری قوم سجدے میں کہتے ہیں گر گئی تھی کہ یا اللہ پاک ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، ہم آپ کا عہد مانتے ہیں، ہم آپ کی جو آپ نے کہا ہم فرما برداری کرتے ہیں، ہم سرکشی سے باز آتے ہیں. اس ٹائم ساری قوم سجدے میں گر گئی. اور لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جو سجدے میں بھی جو گرے تھے، سجدے میں سر نہیں تھا ان کا، انہیں خوف اتنا تھا پہاڑ کے اوپر گرنے کا کہ یوں کر کے کانی آنکھوں سے اور ٹیڑھی آنکھوں سے اوپر دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ گر تو نہیں رہا میرے پر، گر نہ جائے. ظاہری بات ہے اوپر معلق ہو گیا تھا پورے کا پورا پہاڑ، تو ان کو اتنا خوف تھا اس ٹائم کہ ہمارے اوپر نہ گر جائے، کہ وہ سجدے پہ بھی ان کی آنکھیں ایک سائڈ سے اوپر دیکھ رہی ہیں کہ اوپر نہ آ گرے. اس ٹائم انہوں نے سارے عہد کیے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار معاف کر دیں، ہمارے اوپر پہاڑ نہ گرائے، ہم آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی ہر بات مانیں گے،
ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کوئی سرکشی نہیں کریں گے، ہم آپ کی ہر بات پہ عمل کریں گے. تو تب حضرت موسیٰ کا دور تھا نا، تو حضرت موسیٰ کی جو تورات ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، جو جو احکام اس میں آئے ہیں. احکام تو ایکچولی سارے ہی وہ والے ہیں جو قرآن پاک میں، پہلی ساری کتابوں میں احکام وہی دیے گئے اللہ پاک نے جو سب کا مجموعہ قرآن پاک میں. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب میرا قرآن پاک میں آ جائے، میرا آخری پیغمبر آئے، اس کے اوپر جو کتاب نازل ہو، تو تم ساری پہلی کتابوں کو چھوڑ کے اس پہ عمل کرنا، کیونکہ یہ کتاب ان پرانی پچھلی 3 کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہوگی قرآن پاک. تو وہ یہ کہ اب اللہ پاک نے جو جو کچھ سب نبیوں کو کہا تھا وہ ایک ہی بات کہی تھی، ٹھیک ہے نا. جو بھی شریعت ہے، شریعت ایک ہی چلتی آ رہی ہے. اللہ پاک ایمان لاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے. اس زمانے میں تورات تھی ان کے پاس، تورات کا باتیں مانو جو اس میں لکھی گئی ہے. ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہم قرآن پاک کو مانے جو جو کچھ اس میں لکھا گیا. تو یہ کہ اس وقت جو ہے نا ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر بہت بڑا پہاڑ، طور پہاڑ کو بولتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کوہ طور سمجھتے ہیں، یہ وہ والا پہاڑ. لیکن یہ کہ کسی بھی پہاڑ کو طور بول سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ جبل سینا کا پہاڑ تھا جہاں وہ قوم صحرا میں تھی، ادھر انہوں نے اللہ پاک نے بہت بڑا پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا تھا کہ وہ جو ان کے اوپر گرانے کے لیے کہ وہ پھر ان کو تھا، انہوں نے معافی مانگی اللہ سے، سجدے میں گئے کہ یا اللہ ہم پہ یہ پہاڑ نہ گرائیں. جبل سینا، ہاں جی. تو اس وقت یہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے وہ لوگ کانپ رہے تھے، اور پھر تو مخالفت کی جرت ہی نہیں بچی تھی نا، ظاہر پہاڑ ان کے سر پہ تھا. پھر تو وہ نہیں کہہ سکتے اللہ پاک ہم آپ کی بات نہیں مانتے. پھر تو وہ کہتے اللہ پاک ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ یہ پہاڑ ہم سے ہٹا دیں. اتنا ان کو خوف تھا اس پہاڑ کا کہ ہم بس گئے کہ گئے، ابھی پہاڑ اوپر آیا. تو یہ کہ اللہ پاک نے جب ان پہ پہاڑ معلق کیا تو وہ ساری باتیں مان گئے کہ ہم جو ہے نا اللہ پاک آپ کی سرکشی نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے شکر گزار بندے بنیں گے، ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، حضرت موسیٰ کی ہر بات پہ عمل کریں گے. تو یہ اب یہ پھر انہوں نے اب ہمارے لیے یہ آگے بات ہے کہ ہم نے جو کتاب تمہیں دی سے مضبوطی سے پکڑو، اس میں جو کچھ اسے یاد کرو اور تاکہ تم ڈرو. اب یہ ہمارے لیے آ رہا ہے، ان کے لیے تو ان کے دور تک تھا نا، اب اس کے بعد یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کریں. قرآن پاک کے ہم پر 4 حقوق ہیں. نمبر 1 اس کو پڑھنا، نمبر 2 اس کو سمجھنا، نمبر 3 اس پر عمل کرنا، نمبر 4 اس کو آگے سمجھانا یا پڑھانا. یہ 4 حقوق ہیں ہمارے قرآن پاک کے. جس نے ان 4 کو پورا کیا بڑی بات ہے، اللہ پاک قبول کرے. کوشش ہے نا، بس کوشش ہے نا، اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھنے کے لیے بھی تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تفسیر سمجھے. تفسیر اسی لیے پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کہ ہم تفسیر پڑھتے ہیں. اب دیکھنا آپ ایک رکوع بھی پڑھ کے گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، اتنی ڈیٹیل سے جو کی ہیں بہت ساری باتیں رہ جائیں گی وہ ہمارے ذہن میں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو تفسیر، کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے. حالانکہ اس میں بہت سی فصاحت ہے، بہت وسیع ہے یہ، لیکن چونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. ہم اس کو جب بس منہ دہان پڑھ لیتے ہیں، اس کا تو لفظ حرف کا ثواب ہے، 10 نیکیاں. واہ بھی پڑھیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. تو صرف پڑھنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کو اللہ پاک کہنے سے مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مقصد ہے، کیونکہ جو چیز بھی ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں نا اس کو ہم سے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جب قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر ہم اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ساری زندگی ہم اس کو لے کے چلیں گے، پھر یہ ہمیں فائدہ دے گا نا. پھر ہم اس کو جب پڑھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی. ہم بہت گناہ گار انسان ہیں، لیکن لیکن جب ہم کوشش کرتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ اللہ پاک رائیں بھی کھولتے ہیں، پھر ہم اللہ پاک قبول کریں، پھر شوق بھی پڑتا ہے. یہ ہم اگر ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ پاک نے اس کی اٹریکشن دی ہے کہ ہم اس کو اور سیکھیں.
پھر ہم اس کو اور سیکھتے ہیں. پھر ہمیں جب اس میں دیکھیں نا جنت کا ساری ڈیٹیل بتائی ہے, تو پھر ہمیں جنت کی خواہش ہمارے دل میں آتی ہے, اللہ پاک کی ملاقات کی خواہش ہمارے دل میں آتی ہے. جب پھر اس میں دوزخ کا سارا آگے نقشے کھینچے ہوئے ہیں, پھر دوزخ کا خوف آتا ہے, دوزخ کی آگ کا ڈر لگتا ہے, تو پھر ہم جو ہے نا اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں اس پہ چلنے کی, اس کو مضبوطی سے تھامنے کی. تو اس پہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں. اور اس کے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ ہے اس میں یاد کرو. جب ہم اس میں سے سب کچھ یاد کریں گے, ذہن میں رکھیں گے, تو پھر ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. جب پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہوں گے تو ہم اس پہ کوشش کریں گے نا کہ عمل کرنے کی. ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا اس کے اندر کیا ہے. تو اس میں ہمیں سمجھیں ہم اور اس کو یاد رکھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ ہم متقی بن سکیں. ٹھیک ہے, متقی وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ہر لمحے ڈرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تب تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم نیکی کر رہے ہیں, لیکن جہاں ہم برائی کرتے ہیں وہاں ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, کمرہ بند ہے, دروازہ بند ہے, کمرہ بند ہے, دروازہ بند ہے, کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. جب خدا نہ خاصہ اللہ معاف کر, جب بھی کوئی برائی کرتا ہے وہ یہی سوچ کے کرتا ہے نا کہ مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. تو وہ یہ کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد کرو, سمجھو اور پھر تم مجھ سے ڈرو, متقی بنو. جب بندہ متقی ہو جاتا ہے, اللہ پاک کے توکل کرتا ہے, اللہ پاک سے ڈرتا ہے, پھر اللہ پاک کے توکل کرتا ہے. جب وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اس کو اللہ پاک جو ظاہری بات ہے جو اللہ سے ڈر کے جو کچھ کرے گا, اللہ کے احکامات کے مطابق کرے گا, تو پھر اس کو اللہ پاک بہترین اجر دیں گے. آگے ہے جی, ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے, من سے بعد اس کے, ذالک اس کے, بعد ذالک اس کے, فا پس لو اگر لا نہیں, فضل اللہ کا فضل نہ ہوتا, علیکم تم پر, وا اور رحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لا کنتم تو تم من سے الخاسرین خسارے میں ہوتے. اس میں پھر تم اس کے بعد پھر سے پھر گئے, اور سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے. اب اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ انہوں نے سجدے میں گر کے توبہ کی تھی, پہاڑ کے گرنے کے خوف سے جب انہوں نے توبہ کر لی تھی, تو جب پہاڑ اللہ پاک نے ہٹا دیا تو یہ لوگ پھر گئے اپنی بات سے, یہ پھر نافرمانیوں پہ اتر ہے, پھر سرکشی پہ اتر ہے, پھر انہوں نے اللہ پاک کی ہر بات کا جو ہے نا انکار کرنا شروع کر دیا. ویسے بھی کہتے ہیں, سننے میں آتا ہے کہ جب موت آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہوتی نا, پھر آپ کو اللہ ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہی ادھر اللہ پاک آپ کی یہ بھی بات مانیں گے, ہمیں بچا لیں, ایک بار بچا لیں, وہ بھی بات مانیں گے, لیکن جب موت ٹل جاتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں. یہ ان کے ساتھ ہوا, جب ان سے موت ٹل گئی, پہاڑ ٹل گیا, یہ لوگ پھر اسی طرح جو ہے نا ہو گئے, یہ اپنی بات سے پھر گئے. تولیتم ہوتا ہے پھرنا, پلٹ جانا, جو بات انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ اس سے پلٹ گئے, واپس آ گئے اپنی انہی نافرمانیوں کی طرف پلٹ آئے پھر سے. اور یہ پھر کہ اللہ پاک کا اگر یہ فضل نہ ہوتا اور مہربانی نہ ہوتی تو وہ تباہ ہو جاتے, کیونکہ نا اللہ پاک نے باقی بہت ساری قوموں کو اسی طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر میرا فضل نہ ہوتا میں تبھی سب کو مار دیتا, ساری قوم نیست و نابود کر دیتا تو ختم ہو جاتی. تو میری مہربانی تھی. یہ اس ٹائم کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف کے جو یہود تھے, یہ اب اللہ پاک ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو باپ دادا نے نافرمانیاں کی میری اتنی, میں نے ان پہ اتنی انعامات دیے ان کو, ان میں نے پیغمبر بھیجے, ان میں نے حکومتیں دی, ان میں نے علم دیا, ان کے ساتھ میں نے بہت سارے انعامات ان پہ دیے, اس کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی. تو میں نے پھر جب کوئی طور ان پہ کھڑا کیا تو جب موت انہیں نظر آئی تو انہوں نے معافی تلافی کی, سجدے میں گر گئے. جب میں نے انہیں پھر معاف کر دیا تو پھر وہ اپنی روش پہ اتر آئے, پھر وہ نافرمانی میں اتر آئے. تو اگر میں ان کو اس زمانے میں ہی مار دیتا, ختم کر دیتا, تو پھر تم لوگ کہاں ہوتے اب؟ یہ میری مہربانی تھی کہ تم لوگ ابھی تک تمہاری نسلیں آ رہی ہیں, کیونکہ بہت سی قوم عاد, قوم سمود, وہ ایسی تباہ ہوئی ان کی کہ جن کی کوئی آگے نسل نہیں چلی, ایسے وہ تباہ ہوئی. اور اس میں یہ کہ قوم سبا کا بھی ہے واقعہ,
کہ قوم سبا جو تھی وہ بھی بہت جو ہے نا ان کو بھی بہت سہولتیں تھیں، جیسے ان کو اللہ پاک نے سہولتیں دی تھی، بہت ساری آسائشیں دی تھی، تو یہ ان تمام آسائشوں کے باوجود یہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اسی طرح ان سے ریلیٹڈ قوم سبا کا واقعہ ہے۔ قوم سبا جو تھی ان کو اللہ پاک نے بہت سہولتیں دی تھی، وہ مصر سے شام کی طرف جاتے تھے اپنے کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے۔ راستے میں بہت سارے نا جگہ ریسٹ ایریاز بنے ہوئے تھے، وہ بڑا انجوائے کرتے جاتے تھے اپنے تجارت کے لیے، ریسٹ ایریاز میں رکے، کھایا پیا، پھر آگے گئے، پھرتے پھراتے انجوائے کرتے۔ جہاں ان کو لگتا تھا کہ تھکن ہوگی وہاں وہ اپنا پڑاؤ ڈال کے ریسٹ کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی انجوائے کرتے تھے، اور پھر وہ ادھر جا کے اپنا تجارت کرتے تھے، ادھر بڑی ایزیلی جاتے تھے، ایزیلی آتے تھے۔ لیکن یہ کہ شاید کچھ لوگوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ پاک تاریخ یاد کرا رہے ہیں کہ جیسے تمہیں میرے احسان اور انعامات یاد نہیں، تم میری ناشکری کر گئے، اس طرح وہ لوگ انہوں نے بھی میری ناشکری کی تھی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے میری ناشکری کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی یا اللہ، آگے قرآن پاک کے ہے آگے نا کسی جگہ پہ کہ انہوں نے کہا تھا یا اللہ ہمارے سفر میں دوریاں کر دے۔ یہ تو بہت آسانی ہے، جگہ جگہ ریسٹ ایریاز ہیں، ہمیں پکا پکایا مل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں یہ چاہیے، ہم جائیں کہاں سے، کوئی وہاں سے شکار پکڑے، ہم خود پکائیں، خود ہم انجوائے کریں، ہم خود باربیکیو کرتے جائیں، ہم کھائیں، ہم آئیں، تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو اتنی آسانیاں دی تھی ان کی، اس طرح نا جب ہمیں تجارت کے لیے ہمارے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں نا، پھر ہماری تجارت جو ہے وہ بھی نرش کرتی ہے، یعنی کہ بہت بڑھتی ہے، تجارت بڑھتی ہے جب راستے جب ادھر جیسے ہم چائنا کے ساتھ ہمارے راستے اگر کھل جائیں گے تو ہماری کتنی تجارت بڑھے گی، پھر ہمیں وہ چیزیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں جو ہمارے ملک میں بنتی ہی نہیں ہے، جو ہماری زمین اگاتی نہیں ہے، وہ چیزیں بھی ہم وہاں سے لا کے ہم کھا لیتے ہیں، یا وہ ان آسائشوں سے بھی ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو ہمارے سرزمین پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اس آسانیوں کی وجہ سے نا، اس آسانی کی وجہ سے ہماری آسانی سے ادھر جا رہی ہیں چیزیں، آسانی سے آ رہی ہیں، تبھی ہمارا کاروبار بڑھتا ہے نا، اس میں ہماری کاروبار بڑھا، ہماری معیشت بڑھی، ہمارے لیے آسانیاں ہوئیں، پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں بھی نہیں، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس زمین میں اگا سکیں گے، وہ ہم دوسرے ملک سے آسانی سے لا کے استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا جی ہمیں جو ہے نا، ہمیں یہ پسند نہیں، جگہ جگہ ریسٹیج ہے، ہم چاہتے ہیں ہم خود کچھ پکڑیں، خود باربیکیو کریں، انجوائے کرتے جائیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک کو ان کی بات پہ غصہ آ گیا، ناراضگی ہوگی، اللہ پاک نے ساری قوم کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، کہ ان پہ ایسا بند توڑ ان پہ آیا یہ پانی کا عذاب کہ ان کو ساری قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ تو یہ کہ ان لوگوں کو بار بار اللہ پاک بتا رہے ہیں، اور اب یہاں پھر اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری خطاؤں پہ، تمہاری شرارتوں پہ، تمہاری نافرمانیوں پہ، تمہارے عہد شکنی پہ، ان سب باتوں کے باوجود میں نے تم لوگوں پہ مہربانی کی، اور میرا اگر یہ رحمت نہ ہوتی، میرا فضل نہ ہوتا، میری مہربانی نہ ہوتی، تو آج تم کب کے ملیا میٹ ہو چکے ہوتے۔ اس میں فضل کا جو لفظ آیا نا، فضل کہتے ہیں بڑھانا، ٹھیک ہے۔ فضل اس سینس میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سیر ہے تو اللہ پاک ہمیں اس میں اتنی برکت ڈال دیں گے، وہ 1.25 سیر کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں اور رحمت میں رحمت آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں ہی ہیں جو اللہ پاک نے ہم پہ کی ہیں۔ ہمیں اللہ پاک، سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے۔ دیکھو ہم پیدائشی کلمہ گو ہیں، جو بندہ پیدائشی کلمہ گو، اور ادھر دیکھیں آپ اگر دوسرے ملکوں میں جائیں تو ادھر کوئی اذان کا تصور ہی نہیں ہے۔ ادھر ہمیں کسی بھی دنیا کے نکر میں، پاکستان میں چلے جائیں، ہمیں کہیں نہ کہیں سے اذان کی آواز سنائی دے گی، کہیں دور سے ہو، کہیں نزدیک سے ہو، لیکن ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ 5 ٹائم ہمیں اللہ پاک کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں کلمہ گو بنایا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم ادھر جمع ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، اور اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ادھر اکٹھا کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ تو اللہ پاک نے انہیں بھی کہا ایسے ہی
کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نصیحت اور ہدایت بنا کے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، جس کی وجہ سے پھر ساری زندگی وہ پستی میں رہے۔ تو آج تک یہ قوم جو ہے نا تباہ ہی ہوئی ہے، خسارے میں ہی رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نہ مہربانی کو مانا ہے، نہ رحمت کو مانا ہے، نہ فضل کو، نہ انعامات کو، نہ اللہ پاک نے جو ان کو بادشاہی دی تھی، نہ علم کو، جو اللہ پاک نے انعامات اور احسانات کیے تھے انہوں نے ہمیشہ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے آگے اس میں آیت میں بھی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا شکر کرنے والوں کو اللہ پاک اور بڑھا کے دیتے ہیں، اور ناشکر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کا عذاب شدید ہے۔ تو یہ کہ شکر کرنے والوں کو اللہ پاک جو ہے نا بہت بڑھا کے دیتے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جس طرح بھی رکھے ہیں، جس حال میں رکھے، اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو وہ ہماری نعمتیں سدا ہمارے پاس رہیں گی، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا، تاکہ اللہ پاک اپنی نعمتیں جو ہمیں دی ہیں ان کو اللہ پاک برقرار رکھیں۔ آگے اگلی آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور لقد البتہ علمتم تم جانتے، الذین وہ جنہوں نے تدعو ہوتا زیادتی کرنا، منکم تم میں سے، فی میں سبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ سبت ہوتا ہے ہفتہ کا دن۔ جب اللہ پاک نے دن مقرر کیے تھے نا تو اللہ پاک نے ان کو کہا تھا، یہود کو کہا تھا کہ تم لوگ جمعے کا دن لے لو، انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہفتے کا دن لینا ہے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے اتوار کا دن لیا، تو ہم لوگوں نے جمعے کا دن۔ اللہ پاک نے نا ایک ایک دن سب کے لیے مقرر کیا تھا عبادت کا دن، تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ یہ جو دن ہے یہ تم لوگوں کے لیے خاص دن ہوگا، اس میں تم لوگ کوئی کام ادھر ادھر کے نہیں کرو گے، تم نے عبادت کرنی میری، یہ تمہارے لیے اسپیشل ایک دن ہے۔ تو انہوں نے ہفتے کے دن کو چنا تھا، یعنی ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس دن ہے، ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس دن ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ کہ اس میں اس روز دنیا کے کام یعنی تجارت، شکار، زراعت، اس طرح کے اللہ پاک نے کام ممنوع کر دی تاکہ ہم صرف عبادت پہ اس خاص دن مقدس دن میں عبادت کی طرف توجہ دیں۔ تو ادھر یہ تھا کہ ان لوگوں نے نا اللہ پاک نے ان کی آزمائش بھی کی، ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن تھا، عبادت کا دن تھا، تو وہ لوگ نا مچھلیوں سے کو لے کے بیچتے تھے، مچھیرے تھے، تو انہوں نے نا جب پورا ہفتہ نا مچھلیاں ادھر اوپر نہیں آتی تھی سطح کے اوپر یا سامنے نا قریب پورا ہفتہ مچھلیاں نہیں آتی، صرف ہفتے والے دن اتنی مچھلیاں ہوتی تھی کہ اچھل کے باہر آ رہی ہوتی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، آگے پیچھے تو آتی نہیں، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی نا ان پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جو ہے نا جمعے کو ہم جال پھینک دیں اور ہفتے کو بیچ میں ہی رہ جال، ہفتے کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اللہ پاک نے منع کیا، ہم نے ہفتے کو نہیں ہاتھ لگانا، اتوار کو جا کے انہوں نے جال نکال لینا، اور جال اتنا بھرا ہونا مچھلیوں سے کہ نکالا نہیں جاتا تھا۔ اب یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال چلنے والی بات ہے نا، اللہ پاک کو دھوکہ دیا نا کہ جی ہم جمعے کو کرتے ہیں، ہم ہفتے کو نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جناب یہ چال چلی، جب انہوں نے یہ چال چلی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے میں یہودیوں کی یہ بڑی جماعت جو تھی یہ ایلا والے فلسطین کے جنوب کے مقام میں بات تھی، اور واقعہ اسی بستی کا ہے۔ تو اس بستی کے لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور چال بازی میں لگے رہے کہ سبت کے دن جو ہے نا وہ مچھلیاں آتی ہیں، تو انہوں نے یہ اللہ پاک کے ساتھ چال چلی کہ اپنی طرف سے انہوں نے چال چلی کہ اللہ پاک کے ساتھ چال چلتے ہیں تو جمعے کو جال پھینک دینا، تو ہفتے کو نہیں دیکھنا، تو اتوار کو نکال لینا۔ اور اللہ پاک کی طرف سے تو ان پہ اجماعش تھی، اللہ پاک کی طرف سے ہی ہفتے کو زیادہ مچھلیاں آتی تھی نا، تو اللہ پاک چاہتے تو باقی دنوں میں بھی آتی، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے چال چلی کہ ہم جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے
ان کی اس چال کے بدلے میں جن لوگوں نے یہ چال چلی تھی ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی کہ اللہ پاک کے ساتھ چال چلتے ہو، استغفر اللہ استغفر، ان کی شکلیں بندروں کی طرح کر دی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بندر بن گئے پھر وہ پہچانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، جو بندر تھے وہ تو پہچانتے تھے ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے مامے کا گھر ہے، یہ چاچے کا، یہ ہمارا، اور جو لوگ انسان تھے وہ تو نہیں انہیں پہچانتے تھے، ہاں کہ کون ہے کون نہیں، وہ تو ایک جیسی شکلیں تھیں۔ اور وہ بندر جا اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کوشش کرتے تھے کہ ہم اشارے سے سمجھائیں کہ ہم تمہارے وہ رشتہ دار ہیں تو ہمارا کچھ مدد ہو جائے، لیکن چونکہ وہ پہچانتے ہی نہیں تھے، سب کی شکلیں ایک جیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے شکلیں مسخ کر دی تھی، تو وہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکا، بلکہ اب یہ اللہ پاک نے صرف اس لیے کیا کہ آنے والی نسلوں یا اس زمانے کی لوگوں کو یہ عبرت کے لیے اللہ پاک نے کیا کہ جو اللہ پاک کے ساتھ چال چلتا ہے اس کا یہ انجام ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں جس کی شکل مسخ ہو جائے تو بس استغفر اللہ، وہ جو ہے نا وہ 3 دن سے زیادہ پھر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی آگے نسل نہیں چلتی، ادھر اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو بندر کی شکل میں تھے یہ پھر ہلاک ہو گئے، اور پھر ان کی آگے نسل نہیں چلی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بندر جو ہے وہ اس نسل سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ویسے جانور بندر ہیں جیسے بندر تھے، وہ ان کی نسل ادھر ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب اللہ پاک نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا تھا، انہیں بندر بنا دیا تھا، ان کی شکل مسخ کر دی تھی، تو پھر وہ ادھر ہی۔ لیکن یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں تو کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی اخبار نہیں تھی، لیکن یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اس کا سارے لوگوں میں چرچا ہو گیا تھا عبرت کا، کہ ایک دوسرے کو کہتے کہ دیکھو توبہ استغفار، انہوں نے ایسے اللہ پاک سے وہ چال چلنے کی کوشش کی ہے تو اللہ پاک نے انہیں بندر بنا دی، مسخ کر، یعنی کہ واقعہ اس زمانے کے حساب سے بہت پھیل گیا تھا، عبرت کے حساب سے، کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آگے سے آگے اس کا ذکر کرتے تھے کہ اس طرح عبرت کا نشان بنا دیا اللہ پاک نے ان کو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک معاف کرے۔ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بس آخری آیت ہے، آخری آیت۔ پس جعلنا، ہم نے اسے بنا دیا، نکالن عبرت، لما ان کے لیے، بینا جو یدیہ وہاں تھے، وہ اور ماں جو خلفہا پیچھے آنے والے تھے، وہ موعظۃ اور نصیحت، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے عبرت کیا جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ نکالن ہوتا ہے عبرت، یعنی ایسی سزا یا ایسا واقعہ جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ نصیحت پکڑے۔ اور بنی اسرائیل کے تاریخ کے اہم واقعات میں قرآن پاک میں اس غرض سے اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف خود یہود کو شرمساری تھی اور ندامت تھی کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچان لیں اور سیدھی راہ کی طرف مائل ہو جائیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ گزشتہ قوموں کے واقعہ سے ہم عبرت پکڑیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں، اور قرآن پاک کی روشنی میں اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور گزشتہ آیت میں جو واقعہ پیش آیا، اسے خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل ہے کہ لوگ اس کو اچھی طرح اس سے واقف تھے، اور قرآن مجید اسی کی طرف انہیں توجہ دلا رہا ہے کہ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے اس آیت میں اعلان کیا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ باعث عبرت تھا اور سرمایہ نصیحت تھا، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور ہر لحاظ سے ہر لمحہ محتاط رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ڈرنے والوں کے لیے خاص طور پر یہ واقعہ ہے کہ اللہ پاک پر یقین رکھیں، اور جو تقوی ہے یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، یعنی اللہ پاک سے ڈرنا تقوی ہے، اور جب اللہ پاک سے ڈر کے ہم کام کریں گے تو یہ تقوی ہی نیکیوں کی جڑ ہے۔ تو وہاں اس بات میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے اتنا بڑا عذاب آیا کہ ہمیں اس بات کو ہمیشہ جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ صورت کا مسخ ہو جانا، انسان کا بندر بن جانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا بہت زیادہ عذاب اور بہت زیادہ غصے کی علامت ہے۔
اور یہ کہ ہمیں اللہ پاک نے اس بات سے انسانوں کو نصیحت کی ہے کہ حقیقت میں ہمیں اس مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے، اور کہ اس واقعہ کو تاریخ بننے کے یہ قابل نہیں، لیکن صرف ایسے ہی واقعات تاریخ کہلانے کے مستحق ہیں جن سے انسان کوئی اچھا سبق سیکھے۔ تو اس واقعہ سے، عبرت ناک واقعہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا سبق سیکھیں اور آئندہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈریں کہ اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے سکتے، جب ہم اللہ پاک کو دھوکہ دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس واقعہ سے نصیحت پکڑنی چاہیے، آگے بھی آنے والوں کو اور جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کو بھی، کہ اس سے جو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس واقعہ سے اچھی نصیحت پکڑیں اور ہم جو ہے نا نیک عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یا اللہ، یہ جو کلام پاک ہم نے پڑھا ہے یہ آپ قبول و مقبول فرمائیں۔ یا اللہ جی، غلطی کوتاہی معاف فرما دیں۔ یا اللہ جی، سب کا آنا جانا قبول فرما لیں۔ یا اللہ جی، یہ جو بھی پڑھا ہے ہم نے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ جی، اس واقعہ عبرت سے یا اللہ جی ہمیں بھی نصیحت حاصل ہو۔ یا اللہ جی، ہمیں بھی اپنی سرکشی سے بچا لیں، اپنی نافرمانی سے بچا لیں۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنا احتساب کرنے والا بنا لے۔ یا اللہ، ہمیں دین کا شعور عطا فرما دے۔ یا اللہ جی، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جی، ہماری زندگی بھی ایمان پہ گزرے۔ یا اللہ جی، آخرت بھی ایمان پہ ہو۔ یا اللہ جی، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کیجیے گا۔ یا اللہ جی، ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرما دیجیے، اپنی رحمتیں فرما دیجیے، اپنی بخشیں فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، اپنا فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، ہم سب کو سیکھنے والیاں بنا دیجیے، عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جی، ہم پہ اپنی نظر کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجیے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجیے، جن کو اولاد دی ان کو نیک صالح بنا دیجیے۔ یا اللہ جی، ہمارے بچوں کو سدا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون بنا دیجیے۔ یا اللہ جی، دین دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، ذہنی جسمانی روحانی طور پہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، صحت تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، ہم سب کو ذہنی طور پہ، جسمانی روحانی طور پہ اسٹرانگ بنا دیجیے۔ یا اللہ جی، ہماری آل اولاد کو ہدایت عطا فرما دیجیے، تمام آسمانی زمینی آفات و بلیات سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ یا اللہ جی، ہمارے بچوں کی کامیابی کی راہیں آسان فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو بھی دین کا شعور عطا فرما دیجیے، ان کا بھی دل دین کی طرف پھیر دیجیے۔ یا اللہ، ہم سب کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، ہماری تمام مشکلیں آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، ہماری تمام جائز حاجات قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جی، جو ہم سب کے دلوں میں حاجات ہیں یا اللہ جی پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، جو بچیاں شادی شدہ ہیں ان کو اپنے گھر کے رنگ بھاگ لگا دیجیے۔ یا اللہ جی، جن کے بھی شادی نہیں یا اللہ ان کے نیک سبب بنا دیجیے۔ یا اللہ جی، سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، اپنا کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ جی، یہ قبول فرما لیجیے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو